رسول کا دعویٰ کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ فجر کی نماز میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ عشاء کی نماز میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عزیز نوجوان، آپ نے بدعا دی تھی، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، دشمنوں نے اونٹ کی اوٹ لا کر، گندگی لا کر نبی کے پیٹھ پر رکھ دی، آپ نے بدعا نہیں دی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحابہ کو تڑپایا گیا، ترسایا گیا، پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ نے بدعا نہیں دی۔ آپ کی علم میں ہوتے ہوئے کہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھا کے ہے بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھے۔ حسین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی اللہ کا، اس کے رسول کا دشمن ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے جو ہر چیز پر قدرت کرتا ہے۔ ساری کائنات کے انسان مل کر جس چیز کو بدل نہیں سکتے، پل بھر میں اللہ اس چیز کو بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، سارے مومنوں کی دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز نوجوان دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کا، ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو، سارے جنات کو محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں آئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ نے مجھ اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، دنیاوی کام کرتے ہیں، اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں۔ وہ سارے کام ایک عارضی ہے، حقیقت میں جس کے لیے میں اور آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ صرف اللہ کی بندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن الصلاۃ، نماز ہے، جس کی ملک اور آپ کو فکر کرنا ہے۔ الصلاۃ رکن من ارکان الاسلام، اس لیے کہ نماز اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، نماز یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس سے غفلت برتنا کائنات کی سب سے بڑی آفت ہے۔
ہر حالت میں ہر شخص پر نماز پڑھنا واجب ہے. چاہے خوشی کا موقع ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, چاہے غم کا موقع ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, چاہے گھر میں نکاح ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, چاہے گھر میں جنازہ ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, آپ مشکلوں میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, پریشانیوں میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, سکون میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, خوف میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, حالت جنگ میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, بیمار سر پر ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. کسی صورت میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. ہر بندے پر, ہر شخص میں, ہر صورت میں نماز پڑھنا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے معاملے میں اپنے بندوں کو حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اے لوگوں نماز کو قائم کرتے رہو. اللہ نے کسی صورت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے. نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے. دور حاضر کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ نماز چھوڑنے کا فتنہ ہے. یہ 5 وقت کی جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 وقت کی نمازیں ہر صورت میں کسی بھی حال میں ہر بندے کو پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھے گا بندہ سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, جان بوجھ کر یا انجانے میں نماز کو چھوڑ دے گا, یہ اس کے لیے بہت بڑی آفت لے کر آنے والا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی صفت بیان فرمائی ہے. منافق جو اللہ کا دشمن ہے, جو رسول اللہ کا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, اللہ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافقین نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد نماز میں سستی کرے, ایسے شخص کو اللہ نے منافق کہا ہے. اور جو نماز ہی نہ پڑھے, اللہ اکبر. قرآن مجید سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل نامی جہنم کی اللہ دھمکی دے رہا. نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ایسے نمازی جو اپنی نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں. ارے جو نماز پڑھے اور نماز میں سستی کرے, ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے اس کو جہنم کی دھمکی دی ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے, نماز پڑھنے کے بعد اگر نماز میں سستی کریں گے جہنم کی دھمکی ملی, اور اگر نماز ہی چھوڑ دے تو, نماز ہی نہ پڑھے تو کتنی بڑی آفت ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت کے لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تم دنیا میں اچھے تھے, اچھے اخلاق والے تھے, لوگوں کے ساتھ اچھا میل ملاپ تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, پھر آج کیا بات ہے تم جہنم میں چلے گئے؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی 4 جوابات دیں گے. سب سے پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ہم سب اچھے کام سب ہمارے پاس, مگر نمازی نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. بے نمازی کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا. نماز پڑھے, نماز میں سستی ہو, منافق کہلائیں گے. نماز چھوڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دہکتی جہنم میں چلے جائیں گے. بے نمازی قرآن کے مطابق مشرک ہے. ہم اہل حدیث ہیں, اہل التوحید ہیں, سینہ ٹھوک کر لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں, لیکن ذرا اپنے دامن میں شام کو نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اہل حدیث ہونے کے باوجود ہی مشرک ہو جاؤ گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز پڑھتے رہو, مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. بے نمازی مشرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز پڑھو, مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ, جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا. آپ نے نماز چھوڑ دی, آپ کا ایمان ختم ہو گیا. آپ نے نماز چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ کو آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے.
آپ نے نماز چھوڑ دی، اپنے دین اور ایمان کو برباد کر لیا۔ عزیز نوجوان دوستو، نماز کے بارے میں بہت سنگین معاملہ ہے۔ ایک تابعی عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ کا یہ منہج تھا، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اللہ، بے نمازی کافر ہے اور نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑی آفت لے کر آنے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی آفت ہے نماز چھوڑنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت کے دن حشر کی سرزمین پر حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال اللہ مجھ سے اور آپ سے کرے گا، نماز کے بارے میں کرے گا۔ مجھ کو آپ کو کائنات کے سارے مسلمانوں کو جواب دینا ہے، اللہ سے نمازوں کا حساب لے گا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے فَإِن صَلُحَ صَلُحَ عَمَلِي، کسی کی نماز درست ہو گئی اللہ سارے معاملات کو درست کر دے گا، لیکن اگر کسی کی نماز میں فساد آ گیا اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ہماری نیکیوں کا دار و مدار نماز پر ہے، ہم جتنی بھی نیکیاں کریں گے نماز ہمارے نیکیوں کا دار و مدار ہے۔ نماز پڑھیں گے اللہ نیک اعمال کو قبول کرے گا، نماز نہیں پڑھو گے اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ نماز کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں اتنی عظیم ہے، کائنات کے آخری رسول جس کے لیے میرا اور آپ کا سینہ لرزتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری لمحوں میں ہیں۔ ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر کائنات کی سب سے بہترین ہستی موت کے آخری لمحوں میں ہے، اپنے ہونٹوں کو ہلا کر کچھ کہنا چاہتی ہے، اللہ کے نبی کیا بولنا چاہتے ہیں یہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں کے پاس لے گئی، موت کے آخری لمحوں میں کائنات کے امام نے سارے امتیوں کو وصیت کیا ہے، پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کو آخری وصیت یہی کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مرض الموت کے آخری لمحوں میں اللہ کے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے عائشہ لوگوں تک اس بات کو پہنچانا، لوگوں سے کہنا پیارے نبی اپنی امت کو آخری وصیت کرتے ہیں کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ رسول کا دعویٰ کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ فجر کی نماز میں ان کا کیا معاملہ ہے، عشاء کی نماز میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ علم رکھتے ہوئے بھی ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عزیز نوجوان دوستو، نماز کا مسئلہ بہت سخت مسئلہ ہے، نماز کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ پیارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی اپنوں کے لیے رحمت تھے، غیروں کے لیے رحمت تھے، مومنوں کے لیے رحمت تھے، کافروں کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے رحمت تھے، جانوروں کے لیے رحمت تھے، عورتوں کے لیے رحمت تھے، بوڑھوں کے لیے رحمت تھے، بچوں کے لیے رحمت تھے۔ پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ پیارے مصطفیٰ آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آنکھوں کے سامنے، پیارے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ نے بدوا نہیں
کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے عمل کو مار کر گرا دیا گیا، آپ نے بدعا دی تھی۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، دشمنوں نے اونٹ کی اوٹ لا کر گندگی لا کر نبی کے پیٹھ پر رکھ دی، آپ نے بدعا نہیں دی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحابہ کو تڑپایا گیا، ترسایا گیا، پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ نے بدعا نہیں دی۔ آپ کی علم میں ہوتے ہوئے کہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھا کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ نے بدعا نہیں دی۔ اللہ کے نبی کو مکہ زندگی میں تڑپایا گیا، نبی کے جسم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، جنگ احد میں آپ کے دانت کو شہید کر دیا گیا، آپ نے بدعا نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے پوری زندگی صبر کیا، کبھی آپ نے بدعا نہیں دی، لیکن جب بات نماز کی آئی آپ نے بدعا دے دی۔ رحمت کائنات نے نماز کے معاملے میں بدعا دے دی۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے چہرے مبارکہ کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہونے آ گیا، اللہ کے نبی نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ کے نبی کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہونے آ گیا، بے ساختہ ہو کر رحمت کائنات نے ہوئے کہا نارا، اللہ تعالیٰ ان کے خبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ تصور کر کے دیکھیے، بڑے بڑے معاملات ہوئے اللہ کے نبی کی زندگی میں، آپ نے کبھی بدعا نہیں دی، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدعا دے دی، کہا اللہ تعالیٰ ان کے خبروں کو ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی۔ عزیز نوجوان دوستو، نماز کے معاملے میں آپ سلف صالحین کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، اللہ کی قسم نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، محدثین نے ایسے ایسے اقوال بیان کیے کہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اگر جان بوجھ کر ہمارے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیں تو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کے بارے میں، علم رکھتے ہوئے اگر کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یحبس حتی یموت، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑے اس کو جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے۔ بے نمازی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک اس کو جیل سے رہا نہ کیا جائے جب تک اس کی موت نہ آتی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی واجب القتل یقتل کالمرتد، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس طرح ایک مرتد کا قتل کرنا جائز ہے، بے نمازی کا قتل کرنا جائز۔ کیا سمجھتے ہیں نماز کے معاملے؟ یوں ہی نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یدفن فی مقابر المسلمین، کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی بغیر توبہ کے مر گیا، وہ کافر ہو کے مر گیا۔ اللہ زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی اللہ کا اس کے رسول کا دشمن ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا نیت کچھ بھی ہو اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہے، بے نمازی کافر ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ بے نمازی اگر بچہ بیٹا بے نمازی ہو تو باپ کو پورا اختیار ہے کہ بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے۔ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا باپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے بیوی کو اختیار ہے شوہر سے کھلا لے لے، اگر بیوی بے نمازی ہے شوہر کو اختیار ہے بیوی کو طلاق دے دے، کیونکہ بے نمازیوں کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ لجنہ دائمہ سعودی عرب کی بہت بڑی کمیٹی ہے جس میں بڑے بڑے مفتیان اکرام موجود ہے۔ سعودی عرب کے تمام مجتہدین علماء کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور آپ اور میں
اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ واقعی ہم مومن ہے یا کافر ہیں۔ بے نمازی کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ کائنات کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں معلوم ہے؟ فرعون، جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کا دشمن ہے یہ فرعون۔ حامان، شداد، قارون، ابی بن خلف، یہ دنیا کے سب سے انسان ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، وقت پر نماز پڑھا کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر وقت مقررہ پر نماز فرض کی ہے، ہر نماز کا ایک وقت ہے، نماز پڑھنا ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی نے نمازوں کی حفاظت کرو، ومن لم یحافظ علیہا، جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، بے نمازیوں کا انجام کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ، اللہ کے نبی کہتے ہیں بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کائنات کے بدترین لوگوں کے ساتھ بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ فرعون کے ساتھ اٹھنا ہے، حامان کے ساتھ اٹھنا ہے، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارا وہ حشر کرے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیز اور جوان دوستوں، نماز کا معاملہ زندگی کے معاملوں میں بہت سخت ہے۔ سیر اعلام النبلا امام ذہبی کی ایک معروف کتاب ہے، ایک واقعہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک مشہور تابعی ہے، حجاج بن یوسف، ان کے دربار میں ایک آدمی داخل ہوا۔ لوگوں نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اے حجاج، کیا تم جانتے ہو ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں داخل ہوا ہے وہ کون ہے، تم جانتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا، آپ کے دربار میں ابھی ابھی جو آدمی داخل ہوا ہے اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے، وہ قاتلان عثمان میں سے ہے، نبی کے داماد حضرت عثمان کا اس نے قتل کیا ہے۔ جیسے ہی حجاج نے سنا کہ یہ قاتلان عثمان میں سے، تلوار نکالی، مجلس میں سالم بن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، تلوار ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اے سالم بن عبداللہ، آپ جائیے اور اس بدبخت کی گردن کاٹ دیجیے، خون واجب ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ تلوار لے کر اس بدبخت کے پاس پہنچے، تلوار اس کے گردن پر رکھی اور پہلا سوال کیا، کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ صحابی کے قتل کرنے والے سے سوال ہو رہا ہے، جس نے نبی کے داماد کو قتل کیا ہے، سوال اس سے ہو رہا ہے، کیا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو بندہ جواب کیا دیتا ہے؟ تعجب ہے، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہو؟ اللہ اکبر، حضرت عثمان کا قتل کرنے والا جواب دے رہا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہوگا؟ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، ہمارا سینہ صحابہ کے لیے لرزتا ہے، ہم فجر نہیں پڑھتے، اور صحابہ کا قتل کرنے والے کا عالم یہ وہ تعجب کر رہا ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سالم بن عبداللہ نے دوسری مرتبہ سختی سے پوچھا، بتا کیا تو نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ اس نے کہا میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ سالم بن عبداللہ نے تلوار پیچھے کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اس کا قتل کیوں نہیں کرتے؟ خون واجب ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، حجاج، میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، تو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اب یہ اللہ کی پناہ میں ہے، اس کا قتل کر کے میں اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنے نمازوں کا، اپنے ایمان کا، اپنے تقوی کا جائزہ لینا ہے۔ اگر زندگی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا تو پھر جینا کیا جینا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ملکوں کے بادشاہ ہیں۔ آج لوگوں سے کہا جاتا ہے چلو نماز پڑھیں گے، لوگ کہتے ہیں کام ہے، ارے تمہارا کام پہاڑ میں جائے،
تمہارا کام اپنے جیب میں رکھ کر آؤ. یہ زندگی کا مقصد ہے. جب تم کو مؤذن بلائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نمازوں کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنا بزی پن چھوڑ کر مسجدوں کو آؤ. کام مسجد میں آنا ہے. نماز کو یہ مت بولو کہ مجھے کام ہے، کام کو بولو کہ پہلے نماز ہے. نماز زندگی کا مقصد ہے. میں بزی ہوں. آپ تصور کر کے دیکھیے 10 ملکوں کے بادشاہ کو کتنا بزی وقت ہوگا. 10 ملکوں کا بادشاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے بزی ہوں گے. نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر ہیں. حضرت عمر بن خطاب اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھا ہے. پیچھے سے دشمن مسجد میں گھستا ہے، مسجد نبوی میں. ابو فیروز مجوسی غلام، اس نے سپوں کو چیرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آیا، پیچھے سے خنجر مار دیا حضرت عمر پر. دوران نماز حضرت عمر گر گئے. عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے آگے آئے، نماز مکمل کی. جب نماز ختم ہوئی سارے لوگ حضرت عمر کو گھیرنے لگے. حضرت عمر کو پیچھے سے خنجر مار دیا گیا، خون بہہ چکا ہے، حضرت عمر بے ہوش ہے. حفصہ بنت عمر کہتی ہے میرے باپ حضرت عمر کو اٹھا کر جب گھر لایا گیا، میرے باپ کے منہ میں جب دودھ کا ہریرا ڈالا گیا تو پیٹ کے ذریعے باہر نکل گیا، خون بہہ چکا تھا. حضرت عمر بے ہوش ہے. لوگ حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عمر ہوش میں نہیں آ رہے. لوگوں نے کہا کہ اگر عمر ہوش میں نہیں آئے تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، عمر کی موت ہو سکتی ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی، کوششیں ناکام ہے. ایک بزرگ صحابی نے کہا کوئی جا کر امیر المومنین کے کان میں یہ کہے کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جائے گی. نوجوان آئے، امیر المومنین کے بازو کان میں بولنے لگے امیر المومنین اٹھے نماز کا وقت ہو رہا ہے، امیر المومنین اٹھے نماز کا وقت ہو رہا ہے. اتنا بولنا تھا، امیر المومنین اٹھ کر بیٹھ گئے اور سوال کیا، یہاں میں نے اپنی نماز مکمل کر لی. حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، جسم سے خون نکل چکا ہے، موت قریب ہے، اور سوال ہو رہا ہے کیا میں نے اپنی نماز ادا کر لی. کیا یہ طرح ہمارے پاس ہے؟ کیا یہ تڑپ نمازوں کی ہمارے پاس ہے؟ یہ تڑپ اگر پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. ایک آخری بات عزیز نوجوان دوستو، قرآن مجید میں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت کا یقین نہ ہو جائے. جب تک موت نہیں آتی اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. اللہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب بھی پریشانی آتی ہے آپ مسجد آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو. آج ہمارے پاس پریشانی آ جاتی ہے، ہم لوگوں کے گھر جم کرتے ہیں، اللہ کے گھر آنا نہیں چاہتے، اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے. نماز اتنی عظیم عبادت ہے. عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ، عامر بن عبداللہ بن زبیر وقت کے بہت بڑے تابعی صحابی کے بیٹے عامر رحمہ اللہ موت کے آخری لمحوں میں پہنچ گئے. عامر رحمہ اللہ کے جسم میں جان نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اور حضرت عامر کو یقین ہو گیا کہ میں اب مرنے والا ہوں. اور جتنے لوگ سامنے کھڑے سب کو یقین ہو چکا تھا کہ عامر اب مرنے والے ہیں، موت کے آخری لمحے عامر کے چل رہے ہیں رحمہ اللہ. مغرب کی اذان ہوئی، جب اذان ختم ہوئی عامر بن عبداللہ نے کہا کہ لوگوں مجھے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، میں مسجد جانا تھا. لوگوں نے کہا عامر پاگل تو نہیں ہو گئے، مجنون تو نہیں ہو گئے، کیا کرتے ہو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، جسم میں جان نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے، نشے میں ہو. عامر بن عبداللہ نے کہا اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، میرے جسم میں ابھی جان باقی ہے. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے عامر سے پوچھ لیا عامر جسم میں جان تھی تم اللہ کے گھر کی طرف چل کر میں کیا جواب دوں گا اللہ کو، میں کیا کہوں گا اللہ کو. ضد کرتے ہوئے عامر بن عبداللہ بن زبیر لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں آئے. مغرب کی نماز چل رہی تھی، حضرت عامر سجدے میں چلے گئے، نماز ختم ہو گئی. عامر بن عبداللہ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. نماز کے بعد کیفیت معلوم کی گئی تو پتا چلا کہ عامر بن عبداللہ نماز میں اللہ کو پیارے ہو. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں عامر بن عبداللہ کی یہ نماز
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی حقیقی تفسیر ہے کہ لوگوں اپنی موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. نماز کائنات کی سب سے عظیم عبادت ہے، اس سے غفلت سوائے آفت کے کچھ نہیں ہے. یہی پیغام ہے آج کے جمعہ کا کہ میں اور آپ اپنے دلوں میں نماز کی الفت پیدا کریں، نماز کی محبت پیدا کریں. کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے معاملات اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، مگر نماز کا معاملہ زیرو ہے. ان کی نیکیاں کوئی کام کے نہیں ہے اگر وہ نمازی نہیں ہے. نماز اعمال صالحہ کا دار و مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کو مشرک کہا ہے، اللہ کے نبی نے بے نمازی کو فاسق کہا ہے، صحابہ کرام نے بے نمازی کو کافر سمجھا ہے. سارے سلف کا یہی اجماع ہے بے نمازی گناہ کبیرہ کفر اکبر کا مرتکب ہے. ابھی نوجوان دوستو، ہمیں اپنی نمازوں کا حساب کرنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے. اور ایک آخری بات کہ الحمدللہ کائنات کی بہت ہستیاں ہوتی ہے جن کے دلوں میں نماز کی، ایمان کی، توحید کی فکر ہوتی ہے. وہ زندگی بھر نماز پڑھتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. انہی ناموں میں سے، انہی مجاہدوں میں سے ایک نام محمد حاجی صاحب مرحوم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. گزشتہ بار جب آخری مرتبہ میں صفحے کے لیے آیا تو محمد حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ نے دوبارہ موقع نہیں دیا. وہ آخری لمحہ تھا حاجی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ کہا تھا چلیے کھانا کھانا ہے. میں نے ان سے بڑی معذرت کری تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے توحید کا کام کیا، مسجدیں بنائی، خود نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دی، خود توحید اختیار کیا، لوگوں کی توحید کی دعوت دی. یہی نماز پڑھتے پڑھتے مسجد میں دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے موحدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نمازوں کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بے نمازی معاشرے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کے دلوں میں تیری عبادت کی محبت عطا فرمائے. اللہ حق بات کو سننے دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، ہم نے بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہے. اللہ تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے. اللہ ہماری جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں اللہ گناہوں پر رحمت کا پردہ ڈال دے. اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیرے کئی بندے ہیں بستروں پر ہیں، دواخانوں میں ہیں، عبادت کرنا چاہتے مگر عبادت نہیں کر پاتے. اے اللہ ان کے جسموں میں اتنی طاقت دے کہ وہ تیری بندگی کر سکے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. اے اللہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے صحابہ کرام کے پیارے منہج پر زندہ رہنا. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.